فرمائیں۔ عنوان امام نسائی نے قائم کیا علی ولی کل مومن من بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا۔ یہ امام نسائی کا باب نمبر 28 ہے۔ حضور کی یہ حدیث لائے ہیں حضرت عمران بن حسین سے روایت، امام نسائی فرمایا کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ بات کی، کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ باتیں کی جس سے آپ کے چہرے انور پر غضب نمایاں ہوا، والغضب یبصر فی وجہہ، آپ کے چہرے انور پر غضب نمایاں ہوا۔ فقال ما تريدون من علی، فرمایا میرے علی کی شکایت کرنے والوں تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ اور فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی، سن لو بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا، اور قیامت تک علی ہر مومن کا ولی ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ روایت کرتی ہیں، خدا کی قسم فرماتی ہے سمعت رسول اللہ ام المومنین ام سلمہ، میں نے کانوں سے سنا یقول من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی برا بھلا کہا اس نے مجھ کو گالی دی۔ حدیث 99 بھی حدیث، اسی حدیث کے مختلف طرق، اور اس کے الفاظ ہیں من کنت مولاہ فإن علی مولاہ اللہم والمن والاہ وآدمن وعداہ، اور اگلے الفاظ ہیں وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ وَابْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کا دوست بنے تو اس کا دوست بن۔ امام نسائی نے روایت کی حضرت علی سے، فرمایا آقا علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کیا، فرمایا اے علی سن، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغض، حضرت علی کو کہا انہ لعہد النبی الامی الی، حضور نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا اور فرمایا کہ علی تیرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے کوئی تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا۔ جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا۔ ارے لوگوں، حضرت علی کی شان اور منقبت بیان کر کے دیکھو، جس کے چہرے پر مرور نظر آئے، جس کی طبیعت میں مرور نظر آئے، گھٹن نظر آئے، حضور کے فرمان کے مطابق سمجھ لو کہ منافق ہے۔ جی کربلا وچ ایک تے مشکل کشاون، سنو مولوی بنو جواب اکھے جی کربلا وچ اپنیاں نہیں پہنچ سکے تے ہوراں کیڑا پہنچ سن، اے سنو اس آکھیا اکھے اپنی کچھ نہیں کر سکے تے دویاں نہیں مشکل کیڑی ہو سی جتھے پہنچ سن۔ میں کہو چلیا عقل کر، جڑے دویاں نے مشکل کشا ہون انہاں لوڑ ہی نہیں ہونی، انہاں مشکل پہنی ہی نہیں۔ میں کہ آکھیا جڑے دویاں نے مشکل کشا ہون انہاں مشکل پہنی نہیں تے وہ مشکل پیوے بھی تے اساں سمجھنا ہی نہیں مشکل۔ کہ دلیل دے بھائی نصیر الدین اکھے جی جڑا اپنا مشکل نہ کر سکے دوے نے کہ حل کر سی۔ میں کہا اول تے نہ مشکل پہنی ہی نہیں، جے پہ ونجے تے مشکل سمجھنا ہی نہیں۔ کس طرح؟ میں کہا ناخن ہے، ناخن سارے جسیاں کھرکنا ہے، اول تے اسا کدے کھرکنے اپنے ہوتے لوڑ ہی نہیں پی، کدے کسی ناخن نہ کھرکیا ہے؟ سارے جسم کو ناخن جو ہے کھجلاتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے۔ اے پیریاں کھرک ہو گئیں، اتھے پہنچے ان سرکار ہیڈا لمبا بھی ہاتھ دیتا دے نال تے اخیر تے لایا نا، اس بات جی مشکل کشا جائے ناخن مشکل کشاوے، مشکلہ حل کرنا ہے تے اللہ اخیر تے مقام دیتا۔ علی مشکل کشا کیوں نہ ہوئے، اخیر تے مقام ملے۔ کیا یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ اگر یا علی مدد کہنا شرک ہے تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں انبیاء کرام نے دوسروں سے مدد مانگی ہے جو بہرحال اللہ نہیں ہے، جس میں موٹی سی دلیل وہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مجھ سے کہو اے میرے رب مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، اور مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما۔ نصیر مانگا ہے پیغمبر نے،
نصرت نہیں مانگی ہے پیغمبر نے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یا تو آپ نام بتا دیجئے کہ وہ نصیر کون ہے، وہ مددگار کون ہے، یا نام ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے، جنہوں نے پیغمبر اکرم کو اعلان نبوت کے موقع سے لے کر اور آپ کی رحلت تک آپ کی مدد کا، آپ کی نصرت کا، آپ کے ساتھ دینے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں فلاں میری مشکل کو آسان کریں اور میرے لیے یہ مسئلہ حل کر دیں، اور آپ جواب یہ دیں کہ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، اور میں یہ کہوں کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کی ہے، تو یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ یا علی مدد در حقیقت ایک ولی خدا سے مدد ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کے لیے گئے حدیبیہ کے اگلے سال، جب فتح مکہ ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد اگلے سال جب عمرۃ القضاء کے لیے گئے، وہ جو عمرہ رہ گیا تھا صلح حدیبیہ کی وجہ سے، اور آقا علیہ السلام نے احرام کھلوا دی اور قربانیاں کر دی تھی، اس عمرے کی قضاء کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعہ میں 3 صحابہ حضرت جعفر اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے مابین ایک مسئلے پر ایک ڈسپیوٹ تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تینوں پیش ہوئے، تو جب تینوں پیش ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ چھوٹی صاحبزادی تھی ایک، اور حضرت علی ان کی کفالت چاہتے تھے کہ میرے پاس آ جائے، حضرت جعفر بن ابی طالب ان کی کفالت چاہتے تھے کہ میرے پاس آ جائے، اور حضرت زید چاہتے تھے کہ میرے پاس آ جائے۔ آقا علیہ السلام آرام فرما تھے، ان کی گفتگو کی آواز سے آپ کی چشمان مقدس کھل گئیں، بلایا، کیس پیش ہوا، آقا علیہ السلام نے سماعت کی، اور سماعت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا اپنے دلائل پیش کرو، تو انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، حضرت علی نے، حضرت زید نے، حضرت جعفر نے۔ تو آپ نے حضرت علی نے عرض کیا انا اخذتها وہی بنت امی، یہ میں لیتا ہوں، یہ بیٹی میں پالوں گا، چونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس کو میں پالوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ ابنت امی و خالتها تحتی، حضرت علی کی تو صرف چچا کی بیٹی ہے، مگر میرے چچا کی بیٹی بھی ہے، اور اس کی خالہ میری زوجہ ہے۔ 2 رشتے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب نے، کہ یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے، ایک تو رشتہ وہی ہے جو علی کا ہے، وہی رشتہ میرا ہے، علی ابن ابی طالب اور جعفر بن ابی طالب۔ دوسرا، میری جو زوجہ ہے بیوی، وہ اس کی خالہ بھی ہے، تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ چچا کی بیٹی ہی صرف نہیں بلکہ اس کی خالہ اس کو پالے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا زید سے، تو آپ کی دلیل کیا؟ انہوں نے کہا قال زید ابنۃ اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، بھتیجی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ، جو ساری بات سنی، تو یہ فیصلہ حضرت جعفر کے حق میں کر دیا، اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، چچا کی بیٹی ہونے میں علی اور جعفر دونوں برابر تھے، مگر جعفر کی زوجہ اس کی خالہ بھی ہے، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، لہذا خالہ اس کا زیادہ خیال رکھے گی۔ جب ان کو دے دیا، اور حضرت جعفر کو پھر کہا اشبہت خلقی و خلقی، کہ اللہ نے تجھے اپنی شکل و صورت میں اور خلق میں میرا مشابہ بنایا ہے، شبیہ بنایا ہے۔ اور حضرت زید کو کہا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی ہو۔ اس حدیث صحیح بخاری سے
ایک نکتہ ضمناً علمی اعتقادی واضح کر دوں کہ بعض لوگ جب کہتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کیوں کہا جاتا ہے مولا، تو انہیں اعتراض کرتے ہوئے اپنے مولانا ہونے پر تو اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ خود ہر روز مولانا کہلاتے ہیں، وہ مولانا ہے ہمارے مولا، تو وہ اگر ہم سب نمازیوں کے مولا ہوں مولانا تو انہیں اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا، اور حضرت علی کے مولا ہونے پر اعتراض ہوتا ہے۔ اب اس میں آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے۔ تو مولا کے کئی معنی ہیں، اور ہر معنی میں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی مومنین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی آزاد کردہ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی دوست کے لیے، کبھی مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو بھی مولا کہا، رسول کو بھی مولا کہا، جبرائیل امین کو بھی مولا کہا، اور مومنین کاملین کو بھی مولا کہا۔ اور حدیث صحیح میں آگے آپ سنیں گے سیدنا علی شیر خدا کا دست ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ ٹائٹل مولا کا حضرت علی شیر خدا کو تاجدار کائنات نے عطا کیا، آقا علیہ السلام نے عطا کیا ہے، اور ہزارہا صحابہ کرام کے اجتماع میں عطا کیا ہے۔ غدیر خم کے مقام پر حجت الوداع سے پلٹتے ہوئے یہ ٹائٹل عطا کیا ہے۔ آپ اس کو آگے سنیں گے۔ تو سیدنا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو، تو مجھ سے ہے اور میں تم سے۔ آپ نے مجھے مولانا کہا جی، آپ کا اعتراض خود آپ پر پلٹ رہا ہے کہ آپ نے جب مجھے مولانا کے مانا ہے ہمارا مولا، تو آپ نے جب مجھے جیسے ناکارے کو اپنا مولا تسلیم کر لیا، تو اگر میں حضرت علی جیسے عظیم الشان صحابی کو اگر مولا کہہ دوں تو کیا اعتراض؟